جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں، وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم ہے. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیہ ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرف پر ڈھل جائیں تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان. السلام علیکم دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام امت تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے. جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول بخار کی شدت کو کم کر، وہ کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا. یہ علاج نہیں ہے، لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. یہاں کھول دیا اس مضمون. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا. ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی وی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ اللہ ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے. دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے. یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا. آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا. اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی. اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو. اچانک کا کیا سوال؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل، آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود. لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو آوی ہے. لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں. کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا. جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ. اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا. کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ. لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے. اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا. اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج. دکھ ایک تو وہ ہے
ہیں کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہو. وہ کوئی آفت سماوی ہے, کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا انڈیا کا پورا ختم ہو گیا, اس میں بہت سے مسلمان بھی. جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا, کوئی اور طوفان آ جائے, جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں. مشرقی ساحل پر بار طوفان آئے, وہاں بھی لوگ مرتے ہیں, وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہے, وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات, آفت ارضی ہو یا آفت سماوی, زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے, طوفان آ گیا ہے, کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے, یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی, بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی, زمین بچ گئی, ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہو. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر, بڑی تباہیاں آتی رہی بس. تو ایک تو یہ ہے, اور ان میں بھی تقسیم کیجئے یہ ناگہانی تکلیف, ناگہانی مصیبت یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی, اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر, انفرادی سطح, آدمی سڑک پر جا رہا تھا, پیچھے سے آگر کسی گاڑی نے ٹکر ماری, گر گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا جیسا کہ زلزلہ ہے, یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے, کوئی بڑا طوفان ہے, بہت بڑے فلڈز آ گئے. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے, ساؤتھ افریقہ میں, اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا, بڑی تباہی آئی آ رہا. تو یہ آفت سماوی یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے, بڑی مقدار میں, تعداد میں لوگ متاثر ہو, لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. پہلی شکل جو ہے دکھ کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ ناگہانی دکھ, کوئی آفت ارضی, کوئی آفت سماوی, خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, شوگر کا مرض ہو گیا, ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں, اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے, ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و ارضی, چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو, اور چاہے اجتماعی سطح پر, اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج؟ البکاء الی الصباح, رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک, یہ علاج ہے, اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات, ارضی و سماوی آفات, ناگہانی آفات, ناگہانی مصیبتیں, ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا, اس کو جھیلنا آسان بنا, ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں, ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں, ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے, ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے, بلکہ برداشت, جھیلنا ہو, تحمل. ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے, اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی, ذرا سا رحیم بھی ہے, نہیں وہ بہت رحیم ہے, بہت متحمل ہے, بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے, ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے, سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے, انسان کے احساسات ایک خاص طرف پر ڈھل جائیں, تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے, یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں, یہ تو سمیع اور بصیر, علیم و خبیر اللہ, اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ. لہذا یہ من جانب اللہ ہے, اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر, اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف کی بات آ گئی ہے, تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے, مجھے اچھی نہیں لگ رہی, ناگوار ہے, لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے, ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی, کڑوی دوا ہے, وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے, وہ تو چیخ رہا ہے, رو رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے, کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے, میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی, وہ سہار لے گا اس کو, وہ برداشت کرے.
اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم، اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ عین الطافس، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے، یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی چیز کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب،